السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کو شب رات کے حوالے سے چند باتیں بتانی ہیں۔ یہ بڑی برکت والی رات ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، کہ ہم نے اس قرآن کو بڑی برکت والی رات میں نازل فرمایا ہے۔ تو اکثر اہل تفسیر جو ہیں وہ اسی 15 شعبان کی رات کو برکت والی رات کہتے ہیں، اور اس حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا، یعنی وہ بہت زیادہ، آپ ویسی شعبان میں بہت زیادہ عبادت کرتے تھے اور روزے رکھتے تھے، اور خاص طور پر آپ نے اس رات کے بارے میں فرمایا کہ یہ رات بڑی برکت والی رات ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور یہ وہ رات ہے جس میں بندے کے اعمال نامے پیش کیے جاتے ہیں، اور پورے سال کا یوں سمجھ لیں بجٹ پیش کیا جاتا ہے۔ جس نے حج پہ جانا ہے، جس نے زندوں کی جو لسٹ ہے اس سے نکل کے مردوں کے لسٹ میں چلے جانا ہے، اس طرح سارے سال کے جو سارے امور ہیں وہ دیے جاتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے تو میں چاہتا ہوں کہ میرا اعمال نامہ اس حال میں پیش ہو کہ میں روزے سے ہوں۔ تو اس لیے یہ عبادت والی رات ہے، برکت والی رات ہے، اور اس میں اللہ رب العزت آسمانی دنیا میں تشریف لے آتے ہیں اور خود آ کے پکارتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا، روزی مانگنے والا، اپنے مسائل کو حل کروانے کے حوالے سے۔ تو اس حوالے سے یہ عبادت کی رات ہے اور برکت والی رات ہے، اور اس میں جو ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی کلب کی بکریوں کی جو بال ہیں ان کے برابر اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور 5 شخصوں کے علاوہ جو ہے وہ سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ان 5 میں نمبر 1 کون سا ہے؟ وہ مشرک، اور نمبر 2 یہ دل کے اندر بغض اور کینہ رکھنے والا جو بندہ ہے اپنے رشتہ داروں کے حوالے سے اور دوستوں کے حوالے سے، دل کے اندر بغض اور کینہ رکھنے والے کی بھی مغفرت اس رات میں نہیں ہوگی۔ اور دوسرا تکبر کرنے والا، اور اس میں ایک روایت میں آتا ہے اپنے کپڑے کو، یہ جو شلوار ہے یا پجامہ ہے یا جو بھی ہے، اس کو ٹخنے سے نیچے رکھنے والا ہے۔ تو اگر تکبر، ظاہر ہے تکبر ہوگا تو یہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے۔ اور چوتھا والدین کا نافرمان۔ والدین کے نافرمان میں وہ ہوتا ہے، شمار ہوتا ہے جو بہت زیادہ نافرمانی کرے اور ان کو دل دکھائے اور ان کو پریشان کرے اور ان کو جگر کو چیر دے اور ان کو بہت زیادہ تکلیف دے۔ اور پھر 5واں جو ہے یہ شرابی، جو مستقل شراب پینے والا ہے، اس کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوگی۔ ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے گنجائش چھوڑی ہے، اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بھی مغفرت ہے۔ وہ اللہ تو اتنا کریم ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے گناہ اتنے ہو جائیں آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائیں تو میں پھر بھی معاف کرنے والا ہوں۔ تو اس حوالے سے یہ رات جو ہے یہ بڑی برکت والی رات ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کے لیے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، فرشتے اناؤنس کرتے ہیں، پہلے آسمان والے فرشتے، دوسرے، تیسرے، حتیٰ کہ 7ویں آسمان تک فرشتے ہیں، وہ اعلان کر دیتے ہیں، اور مبارک بات کے لائق ہے وہ شخص، خوشی کے لائق ہے وہ شخص جو ذکر کر رہا ہے اس رات میں، رکوع کر رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، اللہ کے سامنے رو رہا ہے۔ حتیٰ کہ 6 آسمان والے کہتے ہیں تمام مسلمانوں کے لیے خوشی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ 7ویں والے کہتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا۔ تو یہ اس رات ساری کی ساری برکت والی رات ہے۔ اور پھر اس 15 شعبان کا جو روزہ ہے وہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو ہر مہینے 3 روزہ رکھتے تھے، 13، 14 اور 15، تو یہ اس حوالے سے سنت بھی بن جاتا ہے۔ ویسے بھی اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مجھے 3 صحابہ سے یہ روایت پہنچی ہے کہ اس رات کے حوالے سے 100 نفل جو ہیں وہ پڑھے جائیں، اور ہر رکعت میں جو ہے وہ یہ جو ہے نا 10 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھی جائے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ جو سورۃ اخلاص ہے اس کو پڑھا جائے تو اللہ رب العزت اس بندے کو 70 بار رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ہر دفعہ اس کی 70 حاجتیں پوری کر دیتے ہیں۔ تو یہ صلاۃ الخیر کے نام سے اس جو ہے وہ نماز کو کہتے ہیں صلاۃ الخیر۔ تو بہرحال اللہ رب العزت ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ اور آج کل ویسے بھی جو حالات بنے ہوئے ہیں پوری امت پہ بڑا مشکل حال ہے، ساری انسانیت اس وقت پھنسی ہوئی ہے،
تو کرونا کے حوالے سے تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی جائیں، استغفار کی جائے، تاکہ یہ ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ اس مسئلے سے، اس مشکل سے، اس مصیبت سے اور اس پریشانی سے نجات دے دے۔